میرا نام علیزے ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میں میاں والی شہر میں رہتی ہوں۔ میری 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ میں گھر میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ ایک دن میں گھر سے باہر سبزی والی دکان پر سبزی لینے گئی۔ وہاں میں نے ایک بوڑھی خاتون کو مانگتے ہوئے دیکھا۔ مجھ سے پوچھے بنا رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھا، بی اماں آپ مانگ کیوں رہی ہیں؟ آپ سے تو چلا بھی نہیں جاتا۔ بی اماں نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگی۔ میں نے پھر پوچھا، اماں آپ اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں پھر بھی مانگ رہی ہیں، کوئی وجہ؟ بی اماں نے کہا، پتر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ اتنے میں ایک بابا جی آئے، سفید داڑھی تھی ان کی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، نورانی سا چہرہ تھا، سر پہ لال رنگ کا رومال تھا۔ وہ بی اماں کے پاس آ کر کہنے لگے، ہاں اللہ کی بندی، بتانا کتنے پیسے ہو گئے؟ بی اماں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کار میں جا بیٹھی ان کو دیکھنے لگی۔ بی اماں دکان کے سامنے بیٹھی تھی کہ دکاندار نے آواز دی، ارے او بڑھیا، دکان کے سامنے سے سائڈ پہ ہو جا۔ بوڑھی اماں نے اس دکان والے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئیں۔ وہ وہاں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک دکان سے انہوں نے ایک روٹی اور ساتھ کچھ سبزی خریدی۔ وہ چلتے چلتے ہی کھانا کھانے لگے۔ میں کار آہستہ آہستہ ان کے پیچھے لے جا رہی تھی۔ کون تھے وہ آخر؟ میرا دل بے چین ہو رہا تھا جاننے کے لیے۔ بی اماں تھک گئی تھیں۔ وہ بس اسٹاپ کے پاس جا کر بیٹھ کے وہ بس کا انتظار کرنے لگے۔ بی اماں نہ جانے بابا جی سے کیا کہہ رہی تھی۔ بس آئی تو بس میں سوار ہوئے چلے گئے۔ میں نے کار اس بس کے پیچھے لگا دی۔ میں پیچھا کرتی رہی۔ وہ شہر سے باہر دور ایک گاؤں کے پاس اتر گئے۔ وہاں سے وہ پیدل چلنے لگے، کہیں بیٹھ جاتے کہیں چلنے لگتے۔ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے وہ گاؤں کی حدود سے باہر چلے گئے۔ میں ان کو کار میں بٹھا لیتی، لیکن میں جانتی تھی جو میں جاننا چاہتی ہوں وہ پھر میں کبھی نہ جان سکتی۔ گاؤں کی گلیاں تنگ تھیں۔ میں نے کار وہاں پارک کی اور میں چلنے لگی ان کے پیچھے۔ وہ ہاتھ میں ایک روٹی لیے کچھ سبزی لیے جا رہے تھے۔ شاید کہ ان کے گھر میں کوئی اور بھی تھا جس کے لیے وہ کھانا لے کے جا رہے تھے۔ پہلے میرے دل میں خیال آیا شاید ان کی اولاد نے ان کو نکالا ہوا ہے۔ پھر سوچنے لگی، اولاد کتنی بدبخت ہوتی ہے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں یوں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ بی اماں تھک گئی تھی شاید۔ وہ دوسرے محلے میں ایک گھر کے سامنے پہنچے۔ گھر تو کافی بڑا لگ رہا تھا۔ بی اماں نے دروازہ کھولا، اندر چلے گئے۔ میں بھی تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ میں سوچ میں گم تھی، یہ گھر دیکھنے میں تو کافی بڑا ہے، کافی مہنگا ہے، خوبصورت ہے، پھر یہ بی اماں یہ بابا جی کیوں مانگتے ہیں؟ میں کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ میں دروازے پہ دستک دی۔ بی اماں باہر نکلی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، پتر تو یہاں آ گئی، خیریت تو ہے نا؟ میں کہا، بی اماں میں اندر آ جاؤں؟ بی اماں نے مسکرا کر کہا، آجا پتر۔ میں گھر کے اندر گئی۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی، ہر طرف خاموشی، بالکل گھر پیارا تھا۔ اندر سے بابا جی نے مجھے دیکھا اور باتیں شروع ہوئی۔ بابا جی نے کہا، بیٹی تم خیریت سے آئی ہو نا؟ میں نے کہا، بابا جی بس دل میں ایک سوال تھا جس کا جواب لینے آئی ہوں۔ بابا جی نے، پتر ایسا بھی کیا سوال ہے، تم کو ہمارے گھر آنا پڑا؟ میں نے کہا، بابا جی آپ دیکھنے میں ایک معزز انسان لگتے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ آپ بھیک مانگتے ہوں گے؟ پھر آپ کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ بابا جی مسکرانے لگے۔ بی اماں میرے لیے پانی لے کر آئی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس ہاتھ میں تھاما، پینے لگی۔ بابا جی نے کہا، پتر اولاد کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ پتر اولاد کی خاطر ماں باپ اپنا جسم گوشت بنا کر بیچ دیتے ہیں، اولاد کے لیے بھیک مانگنا کیا؟ پھر میں نے کہا، بابا جی آپ کے بیٹے آپ کو چھوڑ گئے کیا؟ بی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگی، پتر ہماری بس ایک بیٹی ہے۔ اور بی اماں رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اصل بات کیا ہے۔ بابا جی نے کہا، پتر چھوڑو یہ سب باتیں، کھانا کھانا ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا، نہیں بابا جی آپ بتائیں نا۔ بابا جی نے میرے اصرار کرنے پہ کہا، پتر میری ایک ہی بیٹی ہے، وہی میرا سب کچھ تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھی، وہ محنتی تھی، بہت تیز تھی باتوں میں۔ اس کا شوق تھا وہ حافظہ قرآن بنے، وہ عالمہ بننا چاہتی تھی۔ میرا کاروبار تھا، اپنی میری دکان تھی کپڑے کی بہت بڑی، میں امیر ترین انسان تھا۔ میری بیٹی نے MA کیا، ساتھ حافظہ بھی بن گئی۔ وہ بہت خوش اخلاق بچی تھی میری۔ پھر وہ جاب کرنے لگی۔ وہ کہتی تھی، ابو جان میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اس کو کسی لڑکے سے محبت ہو گئی، وہ کسی سے پیار کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا تھا اس لڑکے کے بارے میں، مجھے بھی علم ہوا۔ میں نے سوچا جب بیٹی خوش ہے تو اور ہم کو کیا چاہیے۔ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، ایک رات میری بیٹی گھر لوٹ کر نہ آئی، ہم دونوں انتظار کرتے رہے، ہم پریشان ہو گئے، فون ملاتے رہے، نمبر بند آتا تھا، ہم دروازے پہ ساری رات کھڑے رہے، فجر کی اذان ہوئی، میری بیٹی نہ آئی۔ پھر جب 8 کا ٹائم ہوا تو پولیس والے ہمارے گھر آئے، کہنے لگے ہسپتال جانا ہے۔ ہم حیران تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ ہسپتال پہنچے تو دیکھا میری بیٹی کو حوث کا نشانہ بنایا تھا ظالموں نے، میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔
وہ ادمری سی میری شہزادی بے ہوش پڑی تھی، بھی اماں رونے لگی تھیں۔ بابا جی نے کہا وہ اس دن سے نفسیاتی ہو چکی ہے، وہ خود کو اذیت دیتی ہے، وہ چیخیں مارتی ہے۔ لوگوں نے ہم کو بے عزت کر کے گاؤں سے نکال دیا، ہم بیٹی کو لے کر یہاں آ گئے۔ بیٹی میرا کاروبار سب کچھ ختم ہو گیا، میں کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ بیٹی کا علاج کروا رہے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ جینا ہی نہیں چاہتی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ واہ رے مرد، تو کتنا ذلیل ہے، اپنی ہوس کے لیے ایک لڑکی کو برباد کر دیا، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ محبت کے نام پہ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہو تم؟ میں نے کہا بابا جی آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ اب بابا جی نے کہا نیند کی گولی دی ہے، سو رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں اسے ایک بار۔ بابا جی مجھے کمرے میں لے گئے، میں نے دیکھا ایک حور سے بھی خوبصورت لڑکی، نورانی سا چہرہ تھا، بلا کی حسین تھی، وہ جیسے کہہ رہی ہو چیخ چیخ کر دیکھو محبت کی سزا کیا ملی ہے مجھے، اور کسی کی ہوس نے کہا کیا ظلم کیا تھا اس پہ۔ میں گھر گئی لیکن میری رات بھر سوچتی رہی کیسے کوئی کسی کو یوں دکھ دے سکتا ہے۔ میں دوسرے دن آفس نہیں گئی تھی، میں بابا جی کے گھر گئی، ان سے کہا بابا جی اگر اجازت دیں تو آپ کی بیٹی سے